جو زیارت کرنے سے مسلمانوں نے انحراف کیا یا پیچھے وہ کیوں ہوئے تھے؟ کہا یہاں پر بدھ ہے، یہاں پر بدھ ہے، آئیڈل، there are two idols, statues on Safa and Marwa. So because there are two statues, we are not going there anyway. We are not going there. Why? Because there are statues. Allah Ta'ala said that فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Any person who do Hajj or do Umrah, there is no sin for him if he go and visit the Safa and Marwa. There were statues, there were idols. But Allah Ta'ala said that Nabi Pasal told Sahaba Ikram, throw them away, statues, but go and visit the Safa and Marwa. Go and do the tawaf there. Go and do the sa'i there. Why? Because statues are bad, Safa and Marwa are not bad. وہ برے ہیں، وہ غلط ہے، ان کو پھینکو نا، صفا اور مروا کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اسی طرح جو بات وہاں غلط شروع ہوئی ہے اس کو چھوڑو، زیارت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اب ایک حدیث آپ کو سنائی، دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخص فی زیارت القبور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی رخصت عطا فرمائی. And then next hadith is Hazrat Abdullah bin Mas'ud, he is the narrator. Hazrat Abdullah bin Mas'ud said that Anna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب کیا کہتا ہوں؟ فزورها، وہ بات گزر گئی. اب تمہیں آرڈر کرتا ہوں کہ اب تم نے قبروں کی زیارت کرنی ہے. فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، کہ اس کی وجہ سے تم دنیا کے زائد ہو جاتے ہو، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہو، دنیا سے دوری پسند کرو گے. وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور تمہیں آخرت یاد آئے گی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتانا چاہا کہ قبروں کی زیارت کرو. جو بندہ میں روکے وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق بات کر رہا ہے یا اگینسٹ کر رہا ہے؟ یہ آپ پر بتاؤ، بات سمجھ آئی گی صاحب؟ اب بنیادی طور پر آج کا جو ٹاپک ہے جو لیکچر ہے اس میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ if anybody tell you that visiting the grave is bidah, so you can easily answer him, no, it cannot be bidah, because these are the part of Nabi Paak's teaching. Nabi Paak alayhi salam ordered us to visit the graves. سمجھے بات کیا ہے کہ وہ بات بدعت، بری بدعت کیسے ہو سکتی ہے جس کی ٹیچنگ نبی پاک نے خود دی ہوئی؟ نبی پاک بری باتوں کی تعلیم دیتے تھے تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت اس کے آگے ایک منظر میں نے پیش کرنا تھا قبروں کی زیارت کے حوالے سے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا اس لیے میں اس بات کو زخمی نہیں کرنا چاہتا، انجرڈ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے اس بات کو میں یہاں اس حوالے سے ختم کر رہا ہوں کہ ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ایک بات سمجھ میں، کیا کہ قبروں کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، قبروں کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہے، اور یہ قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے. قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے. خود نبی پاک کے سامنے دوسری حدیث آپ کو دکھاؤں گا بعد میں، مسلم شریف اور دوسری، کہ نبی پاک علیہ السلام ہر سال جو شہدائے احد تھے نا، احد کی جو بیٹل میں شہید ہوئے تھے ان کی قبروں پہ جایا کرتے. خود نبی پاک علیہ السلام قبروں پہ جاتے تھے اور مدینے سے ٹریول کر کے احد شریف جاتے تھے، وہاں حاضر ہوتے تھے. میں ایک دن کو ایک سوال سوچ رہا تھا کہ بدر میں بھی شہید ہوئے تھے، دوسرے وقت میں بھی شہید ہوئے تھے، احد کیوں جاتے تھے؟ کہا احد میں حمزہ جیسا عظیم نبی پاک کا چچا ہیں، وہ چچا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تبسم کے لیے اسلام کو قبول کیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا تو نے مرنے کے بعد بھی میرے لیے تکلیف اٹھائی ہے. مرنے کے بعد وہ واحد بندہ ہے مسلمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کہ جس بندے کی شہادت کے بعد آپ کے کان کاٹے گئے،
آپ کا ناک کاٹا گیا، آپ کے جو دل مبارک ہے اس کو نکالا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا اور کچا چھپایا گیا، یہ صرف یہ تکلیفیں حضرت امیر حمزہ نے کاٹی۔ نبی پاک علیہ السلام بہت دفعہ ان کی جناب بہت دفعہ ان کے لیے دعا کی اور اتنے مغموم تھے ان کے لیے، اور فرماتے تھے نبی پاک علیہ السلام کہ اگر حمزہ کے گھر والے تکلیف محسوس نہ کریں تو خدا کی قسم ابھی حمزہ کی ابھی لاش مبارک میں یہاں پڑے رہنے دوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کے درجات کی طرف شان مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 5 منٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، 5 منٹ کے اندر میرے اس مضمون اور میری اس بات کے حوالے سے کوئی ساتھی سوال کرنا کوشچن کرنا چاہیے، اوپر جو بہنیں بیٹھی ہوئی میں اس کے بارے میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ عورتوں کا قبروں پہ جانا ایسے ہے کہ اس کے بارے میں بنیادی طور پر اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ممنوع ہے اور بعض اجازت دیتے ہیں۔ جو اجازت دیتے ہیں وہ مقید اجازت دیتے ہیں، مثلا ایک ماں ہے، بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کی قبر پہ جائے، اپنے بیٹے کی قبر پہ جائے، اپنے بھائی کی قبر پہ جائے، تو وہاں قبر پہ جا کے بہت ممکن ہے اپنے بیٹے کو، ماں کو، بہن کو، کسی کو یاد کر کے وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور غیر شرعی حرکتیں کرے۔ اس کے لیے ایسی قبروں پہ جانا ان کے لیے کہا گیا کہ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن بارے شریعت والے جو ہے انہوں نے در مختار جو ہے اس کا یہ مذہب لکھا ہے کہ ان کے نزدیک مختار مذہب یہ ہے کہ عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز ہے، اجازت ہے، اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر امت مسلمہ میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ سرکار کی زیارت پر حاضر ہو سکتی ہیں۔ باقی اولیاء اللہ کی قبروں پر بھی علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پردے کا بندوبست ہو سکے تو ان کو جانے کے عورتیں جا سکیں۔ یہاں پر چند احادیث ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو عورتیں قبروں پہ جاتی ہیں ان کے لیے سرکار نے فرمایا ان پر لعنت ہوتی ہے۔ لیکن یہ حدیثیں پہلے کی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے نا کہ میں نے آپ کو قبروں کی زیارتوں سے منع کیا تھا اور اب اجازت دیتا ہوں کہ قبر پڑھیے، سرکار کی یہ حدیث جو ہے نا کہا کہ یہ بعد والی حدیثیں ہیں اور پہلی حدیثیں پہلے بنی ہیں، اس لیے یہ حدیث جو ہے ان کی ناسخ بنے گی اور وہ منسوخ بنے گی۔ اس لیے آپ کو اجازت ہے کہ عورتیں اپنا پردہ اچھے طریقے سے کر کے وہاں پر اگر پردے کا بندوبست ہو تو عورتیں بھی الاؤڈ ہیں، قبروں پہ جا سکتی ہیں، لیکن وہاں پر پردے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ جو بندوبست ہے یہ وہاں کے جو مزار کے لوگ ہیں، جو صاحب مزار کی اولاد ہیں یا وہاں پر مجاور ہیں، بندوبست کرنے والے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ عورتوں اور مردوں کا سیپریٹ بندوبست کرے، ورنہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات ہے بھی یہ ہے کہ عورتیں مرد قبر پہ کس لیے جاتے ہیں؟ دعا کے لیے جائیں گے یا وسیلے کے لیے جائیں گے یا برکت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو مردوں کو اگر دعا کی اجازت ہے، برکت کی اجازت ہے، وسیلے کی اجازت ہے، تو وہ کون سی آیت ہے جس میں عورتوں کو دعا کی اجازت نہیں، برکت حاصل کرنے کی اجازت نہیں، وسیلہ پکڑنے کی اجازت نہیں؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی قبروں پر جانے کی اجازت ہے، لیکن عورتیں جائیں تو اپنے پردے کا خود بھی خیال کریں، اور جو مزار کی جگہ ہے وہاں پر ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عورتوں کے لیے سیپریٹ دیں۔ اور کوئی بات؟ جی یہ سوال ہے آپ کا؟ کتنی رکھتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے
کہ میں نے درس میں ایک دن وہاں تراویح کے بعد یہ بات کہی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام تراویح کے رمضان کے دنوں میں رات کے وقت 3 دن مسجد تشریف لاتے ہیں، اور جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 3 دن تک تراویح جماعت کے ساتھ کراتے ہیں اور پھر وتر بھی جماعت کے ساتھ کراتے ہیں۔ ان کا یہ سوال ہے کہ ان دنوں میں نبی پاک علیہ السلام جو جماعت کراتے رہے وہ 20 رکعتیں کراتے رہے یا کم و بیش کراتے رہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ان دنوں کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، 8 بھی پڑھائی ہیں، 12 بھی پڑھائی ہیں، 16 بھی پڑھائی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ بات کہی کہ 20 سے زیادہ تو نہیں پڑھائی ہیں، نہیں پڑھائی، کہا پھر 20 پڑھو کہ 20 کے اندر 8 بھی آتی ہیں، 12 بھی آتی ہیں، 16 بھی آتی ہیں۔ 20 پڑھنے والا کبھی بھی یہ شک نہیں ہو سکے گا کہ اس کی سنت ہو گئی۔ اس وجہ سے پھر حضرت فاروق اعظم نے 20 جو رکھتے ہیں نا، یہ 20 رکھتے ہیں مقرر کرنا، یہ فاروق اعظم سے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں وہ مختلف ہیں، 8 بھی پڑھی، 12 بھی پڑھی، 16 بھی پڑھی۔ اس لیے اس بارے میں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک نے تینوں دن 20 نہیں پڑھے، کم و بیش پڑھے۔ یہ اور سوال انہوں نے کیا ہے جو لوگ قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان کسی قبرستان میں جاتا ہے وہ قبر پہ سجدہ نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ امت مسلمہ کا کوئی فرد کسی کو سجدہ کر سکتا ہی نہیں، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں کو سجدے کی بہت تکلیف ہے نا، کہتے ہیں کہ ضروری پکڑ کے سجدہ ہی بنا لیتے ہیں، ان سے آپ یہ سوال کریں کہ جب سارے فرشتوں نے مل کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اس سجدے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے سارے بھائیوں نے جو ان کو سجدہ کیا تھا اس سجدے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعد میں ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی۔ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نبوتیں دیتا ہوتا ہے، سمجھے؟ اس لیے کوئی مسلمان ہمارے نزدیک کسی بھی غیر اللہ، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ غیر نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی سجدے کی اجازت نہیں۔ سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر حرام ہے، باقی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، اس میں حرام ہے۔ اس لیے میں یہ ہرگز نہیں مان سکتا کہ کوئی مسلمان غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ ایسی ہے بات کہ جیسے آپ رات کو کہہ دیں کہ رات روشن ہے، یا آپ دودھ کو کہہ دیں کہ دودھ کالا ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ مسلمان کو کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے، کسی کے چومنے کی ادا کو کچھ سجدہ سمجھ لے، یہ اس کی اپنی۔ چومنے کے بارے میں یہ ہے اختلاف، کیا چومنا جائز ہے قبر کو یا ناجائز ہے، اس بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن چومنا اور ہے، سجدہ اور ہے۔ حضرت خواجہ فرید سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بڑے بزرگ ہیں، چشتی ہیں، اور حضرت خواجہ خواجگان سید و سادات پیر میر شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر ہیں یہ ان کا آستانہ ہے۔ خواجہ فرید سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کے، اور وہ ان کی وفات بھی ابھی ہوئی ہے، کوئی زیادہ پرانی نہیں، غالباً 74 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس عرصے میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ان سے کسی نے یہی سوال کیا تو بات سوال سے بحث پر چل پڑی، بحث تک چلی گئی اور بحث سے آگے مناظرے پر چلی گئی۔ جب حضرت خواجہ فرید سیالوی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ ایسے ان پڑھ سا بندہ لگتا ہے، وہ کسی بھی باتیں کر رہا ہے، یار کسی بڑے بندے کو بلا جس کے پاس کوئی علم ہو، سے میں بات کروں، اسے سمجھاؤں۔ مناظرے پر بات طے ہوئی کہ مناظرہ ہوگا، تو خواجہ فرید سیالوی صاحب جیسے مناظرے کا میدان لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے خواجہ صاحب فرمانے کہ مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت ہے، 2 نفل پڑھ لوں پھر بات کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، 2 نفل پڑھنے لگے، جس وقت سجدے کے لیے جائیں نا اس وقت زمین کو چوم کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، فارغ ہوئے تو مجھے مولوی صاحب سے نے کہا کہ مولانا آپ کو پڑھنی نماز نہیں آتی تو میرے ساتھ مناظرہ کرنے چلیں؟ وہ کہا میں نے کیا کیا؟ وہ کہا تمہیں سجدہ کرنے کا نہیں پتا؟ وہ کہا کس طرح؟ وہ کہا تم صرف اپنے منہ لگاتے رہے ہو، نہ سر لگایا نہ ناک لگایا، سجدے کے لیے تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔
ان کا اچھا ان کا تم نے دیکھا میں نے اللہ اکبر کیا تھا، تم نے دیکھا میں نے ہاتھ باندھے تھے، تم نے دیکھا میں نے قبلے کی طرف منہ کیا تھا، تم نے